السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بھی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری جائز اور نیک خواہشات جو ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہوں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کی جائز اور نیک حاجات جلد سے جلد پوری ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں وہ منٹوں میں پوری ہو جائے۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھیں، اور اس میں آپ یہ کریں کہ آپ کوئی بھی کام اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز اور نیک خواہشات ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہو جائیں گی، اگر آپ یہ وظیفہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو آپ کی جو حاجات ہیں، وہ جو خواہشات ہیں، وہ 3 دن میں پوری ہو سکتی ہیں، بشرطیکہ کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں، ہماری حاجات کے پوری ہونے میں، ہماری خواہشات کی پوری ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حقوق اللہ تو پوری دل و جان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو زبان ہے، ہمارے جو ہاتھ ہیں، اس سے کوئی دوسرا انسان جو وہ انسان ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جانے انجانے میں اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، یا کسی کا آپ سے دل دکھ گیا ہے، یا کوئی آپ سے ہرٹ ہوا ہے، تو آپ کو اگر لگے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہوا ہے، تو آپ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے جا کے اس سے معافی مانگ لینی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ہو، جب آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں اور پھر جا کے آپ اپنے غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور اس سے اپنی گناہ آپ سے ہو گیا ہے، جو خطا آپ سے ہو گئی ہے، اس کا اظہار ایک انسان کے سامنے جب کرتے ہیں تو دوسرے انسان کا بھی دل پس جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ اپنی گناہ پر، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہے۔ اگر وہ ظرف والا انسان ہے تو آپ کو ضرور معاف کر دے گا، باقی دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتہ ہے نا کہ آپ پورے دل اور پورے یقین کے ساتھ اور پوری طرح نادم اور شرمندہ ہو کر اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنے گئے تھے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ وہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد وہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک کہ وہ شخص جس کو چوٹ پہنچی ہے، جس کے دل کو چوٹ پہنچی ہے، جس کا جو بندہ ہرٹ ہوا ہے، وہ خود معاف نہ کرے۔ اگر آپ پورے ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس شخص کے پاس گئے ہیں جو آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، لیکن اس نے آپ کو معاف نہیں کیا، تو آپ پھر بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ اس کو یہ ضرور احساس ہو جائے گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتوں کو جاننے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب کوئی دعا مانگیں گے، کوئی آپ حاجت طلب کریں گے، تو آپ کی اس حاجت میں وہ خطا رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے پوری خلوص نیت کے ساتھ اس سے معافی مانگ لی تھی۔ یہ تو تھی ایک چھوٹی سی بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو حاجتیں ہیں وہ انسٹنٹ پوری ہوں، جلدی سے جلدی پوری ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت بے صبرے لوگ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو حاجات ہیں، جو بھی حاجت ہم منہ سے نکالیں، وہ فوراً سے جو ہے نا، فوراً سے قبل آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے، ہماری وہ حاجت قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں، آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر منہ سے نکالا اور ادھر بات پوری ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچے پیرنٹس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ بھی فوراً سے قبل نہیں دے دیتے، جب تک آپ پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ کتنا اوبیڈینٹ ہے، کتنا وہ ہے، کیا وہ بچہ ان کی پوری باتیں مان رہا ہے، پوری پڑھائی کر رہا ہے، پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ جب وہ بچہ قابل ہوتا ہے، بچہ
طریقے سے اپنے سارے کام بخیر خوبی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اپنے جو پیرنٹس کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا، تو پیرنٹس بھی خوش ہو کے اس کی وہ جو طلب ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں بغیر کسی سوال کیے، اور آپ نے بغیر کسی سوال کیے۔ تو جب یہ معاملہ اس دنیا کا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ درست کریں، اور اپنے اللہ کے لیے جب ہم کوئی حاجت ہماری ایسی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر دے، تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، خود کو پہلے سے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں تو بر وقت پوری ہوں، لیکن نہ تو ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہم دوسرے جو فرائض ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ جب آپ اپنی کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو 5 وقت کا نماز کا پابند ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں لیکن نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم سے جو پہلا سوال ہوگا وہ بھی نماز کا ہی ہوگا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے اول ٹائم پہ پڑھیں اور اس کو اول ٹائم پہ ہی ادا کریں۔ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جب نماز کا ٹائم ہونے والا ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی وضو کر لینا چاہیے اور نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کر دینی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اتنے اوبیڈینٹ بندے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ بندہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کی حاجت کو سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جب ایک ماں اپنے بچوں سے 70 گنا زیادہ جب ایک ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو وہ رب جو ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے لیے اس لیے باندھی تاکہ آپ جب یہ وظیفہ کریں تو آپ کے دل اور دماغ میں یہ باتیں ہونی چاہیے، پھر آپ جا کے اپنے لیے وظیفہ آپ پڑھیں۔ تو وظیفہ بہت ہی چھوٹا، بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی جلد سے جلد مراد پوری ہو جائے، جلد سے جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو وہ یہ وظیفہ پورے یقین، پورے ایمان کے ساتھ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اگر 3 دن میں ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز کے لیے یہ وظیفہ کریں اس کو اپنے دماغ میں ضرور بٹھانا چاہیے، اس کو آپ نے پورا اپنے دماغ میں آپ کی وہ حاجت ہونی چاہیے، پھر آپ جا کے یہ وظیفہ کریں۔ کیونکہ جب آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ مراد پوری بھی ہوتی ہے، میں اتنا ٹائم نکال کے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، پتہ نہیں یہ میری دعا قبول بھی ہوگی، یہ میری حاجت قبول بھی ہوگی۔ تو ایسے وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے جو بھی حاجت طلب کی جائے وہ پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ تو وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، انسٹنٹ پوری ہوگی۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 دن یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کی جو صبح کی نماز ہوگی اس کی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو اسکرین پہ آپ کو شو ہو چکی ہے، وہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے حاجت مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور پھر فرض پڑھ کے نماز مکمل کر لیں۔ جزاک